السلام علیکم۔ اعز من تشاء و تذل من تشاء بیدیک الخیر۔ اور وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، بے شک وہ بہتر ہی کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کو عزت دے، جس کو ذلت دے، جس کو مقام دے، یہ اس کی دین ہے۔ تو بابا خلیفہ جو ہے نا، وہ ایک مقدر کے سکندر جس کو کہتے ہیں، مقدر کا سکندر جو ہے وہ دنیا میں لاکھوں میں ہزاروں میں کچھ لوگ ایسے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے کہ جن کو مقدر کا سکندر کہا جا سکتا ہے۔ مقدر کا سکندر کون ہوتا ہے؟ دولت، عزت، شہرت، یہ تین چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ یہ تینوں چیزیں کسی انسان کو ایک ساتھ میں مل جائے، وہ مقدر کا سکندر کہلاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مقدر کا سکندر۔ کسی کے پاس عزت ہوتی ہے تو دولت نہیں ہوتی، کسی کے پاس دولت ہوتی ہے عزت نہیں ہوتی، کسی کو عزت ملتی ہے دولت بھی ملتی ہے شہرت نہیں ہوتی۔ یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ میں جس کو ملے اس کو کہتے ہیں مقدر کا سکندر۔ تو بابا خلیفہ جو ہیں وہ ایک مقدر کا سکندر تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا، ان کا نصیب تھا، ایسا ستارہ تھا کہ وہ جس جگہ پہ بھی جاتے تھے لوگ جو ہے ان کو بہت عزت دیتے تھے۔ وہ کسی ڈپارٹمنٹ میں ان کے ساتھ جاتا تھا، دیکھتا تھا کہ بڑے بڑے ڈپارٹمنٹوں کے افسر لوگ کھڑے ہو کے ان کو ملتے تھے، اور جو ہے ان کا کام جو کچھ بھی کرانے کے لیے جاتے تھے فٹافٹ دوسرے کام چھوڑ کے ان کا کام کر کے دیتے تھے، اور بہت عزت تھی ان کی اور بڑا نام تھا، بہت لوگ ان کا احترام کرتے تھے۔ عمر کے حساب سے بھی ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت بخشی ہوئی، بہت اچھے انسان تھے۔ تو یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ میں کسی کو مل جائیں اس کو مقدر کا سکندر کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت دی ہوئی تھی۔ پھر ان کی ایک بات جو ہے نا وہ خصوصی طور پہ جو مجھے تو بہت اچھی لگتی تھی کہ بھائی کوئی چھوٹا موٹا کام ہوتا ہے، آپ کو کسی چھوٹا موٹا کسی سے کوئی کام ہو، آپ ایک افسر یا کوئی ایسا بڑے آدمی کے پاس چلے جائیں تو وہ آپ کو کہے گا ٹھیک ہے جی کل آپ کا کام ہو جائے گا، آپ فکر نہیں کریں آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن میں جب بابا خلیفہ کے پاس ایسا کسی بھی مسئلے میں جاتا ہے، رات کو جاتا ہے بابا ملنے کے لیے، بابا یہ پرابلم ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہوگا انشاءاللہ صبح آپ کا کام ہو جائے گا، اگر اللہ کا حکم ہوگا حیات ہیں صبح جائیں گے انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ بھائی پتہ ہے کہ ایک چھوٹا سا کام ہے، کہہ سکتے ہیں بھائی میں آپ کو یہ کام مشکل نہیں ہے جی آپ کا کام کل ہو جائے گا، نہیں، وہ ایسے کہتے تھے کہ بھائی اللہ کا حکم ہوگا انشاءاللہ جائیں گے آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن اللہ کا حکم ہوگا تو کام ہو جائے گا۔ تو مطلب ہے کہ بڑی ان کی جو ہے نا یہ چیز بھی مجھے بہت پسند تھی کہ بھائی ان کے اندر جو ہے نا یہ میں اور یہ تکبر وغیرہ نہیں تھا کہ میں صبح جائے گا یہ آپ کا کام کرا دوں گا، ایسے ایسے نہیں، بہت عاجزی پسند تھے۔ جو بھی کچھ مسئلہ ہوتا تو یہی کہتے تھے کہ بھئی اللہ کا حکم ہوگا انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا، فکر نہیں کرو، ٹینشن نہیں لو۔ تو میں یہ آپ کو وضاحت یعنی کہ دے رہا ہوں کہ مقدر کا سکندر جو ہے نا وہ ایسے آدمیوں کو کہتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ عزت بھی دے، دولت بھی دے، شہرت بھی دے، وہ آدمی مقدر کا سکندر کہلاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مقدر کا سکندر۔ تو ایسے آدمی بہت کم ملتے ہیں دنیا میں، ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے لاکھوں میں ہزاروں میں کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں جو مقدر کے سکندر کہلاتے ہیں۔ تو میں آپ کو اس کی وضاحت کر رہا ہوں مقدر کا سکندر کیا ہوتا ہے، کون مقدر کا سکندر ہوتا ہے، اور مقدر کا سکندر کے ساتھ ساتھ اس میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے وہ بھی میں آپ کو وضاحت کر کے بتا رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ میری یہ بات آپ کو اچھی لگے گی۔ میں انشاءاللہ
کوشش کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی سچائی جو ہے نا وہ سامنے لے کے آتا ہوں کہ بھئی جس سے کسی کو سننے میں اچھا لگے، اور مطلب تو ہوتا ہے کہ بھئی سبق لینا انسان کو کہ کس طرح سے کن کن باتوں سے انسان کو سیکھنا چاہیے، کہ جو ہے میں اور تکبر یہ وہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، عاجزی اللہ کو پسند ہے، اور عاجز لوگوں کو ہی یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں کہ وہ مقدر کے سکندر بنتے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو میری دعا ہے بابا خلیفہ کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آپ کو یہ اگر میری باتیں پسند ہوں، اچھی لگیں، تو آپ بھی میرے یہ بابا خلیفہ کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ اوکے، بس تھینک یو، اللہ حافظ۔